الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ الیکشن سیل کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں مطیب احمد۔ یہ اسی سیریز کا ایک نیا پروگرام ہے۔ ناظرین، کچھ لیٹسٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ان پہ آج ہم بات کریں گے، ان کو ڈسکس کریں گے۔ میرے ساتھ میرے ریسپیکٹڈ پینلسٹ قاری راشد صاحب اور سردار توقیر صاحب موجود ہیں، جو کہ دونوں سینئر اینالسٹ، اور سردار صاحب اس کے ساتھ ساتھ پروڈیوسر بھی ہیں۔ تو سر، پی ٹی آئی کی ایک ریلی نکلی ہے کل، ایک کال دی ہوئی تھی پوری نیشن وائڈ ریلی کی۔ تو پی ٹی آئی کی ریلی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اس میں لوگوں کی پریزنس تھی یا کچھ اس نے امپیکٹ کریٹ کیا ہے؟ بعض علاقوں میں مطیب صاحب ریلیاں اچھی تھیں بعض علاقوں میں، اور بعض علاقوں میں ریلی بس ملا جلا رجحان تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ چیز جو پی ٹی آئی کی تھی وہ زور نہیں رہا، وہ زور نہیں تھا، وہ جوش نہیں تھا، وہ ولولہ نہیں تھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو لیکن پھر بھی اس ماحول میں بھی اگر اتنے سے لوگ، خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں لاہور، کیونکہ مخالف پارٹی تو پنجاب میں بھی دیکھیں تو نون لیگ اور پی ٹی آئی ہے نا، پیپلز پارٹی کا تو اتنا وہ نہیں ہے، وہ زور لگا رہے ہیں لیکن اتنا نہیں۔ لیکن وہاں پہ دیکھیں، وہاں پہ بڑا زبردست ریلیز ہوئی ہے لاہور میں، نون لیگ کا جو گڑھ کہا جاتا ہے، ان کو اچھا خاصا، میں نے کوئی پرائیویٹ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں سر، لیکن اتنی پابندیوں کے باوجود ایک اس اتنا نکل آنا، بس ٹھیک ہے، اچھا ہو گیا، اچھا ہو گیا، اچھا ایک تاثر پڑ گیا، ٹھیک ہے جی۔ قاری صاحب، مطیب صاحب، سردار صاحب نے اپنا نقطہ نظر دیا۔ ہم تو زیادہ دور کی بات نہیں کریں گے، اپنے ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کی بات کریں گے اور ہزارہ ڈویژن کی بات کریں گے۔ ہزارہ ڈویژن میں جس طرح کا کال پورے ملک کی طرح ہزارہ کے لیے بھی تھی، آپ خود بھی یہاں پہ اسی ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ہیں، آپ کی ایک بڑی موقر اخبار بھی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا آج کی اخبار بھی چھپی ہے۔ تو کسی بھی جگہ ہزارے میں کوئی ایسی نمایاں ریلی نظر نہیں آئی جسے نیشنل اسٹریم کے میڈیا کی کسی چینل نے دکھایا ہو، اسے آپ اتفاق کریں گے۔ میں دوسری بات یہ بھی کہوں گا کہ پی ٹی آئی ایک بہت بڑی جماعت تھی، جب ان سے انتخابی نشان چھن گیا تو پھر وہ سارے لوگ نا آزاد ہو گئے، پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ ہو گئے۔ اب وہ لوگ اپنے اپنی کمپینز میں بزی ہیں، لوگ اپنے اپنے جلسوں میں ہیں، اور پھر پی ٹی آئی کے پاس کوئی ایسی لیڈرشپ بھی ابھی نہیں ہے کہ جو جہاں پہ کسی جگہ پہ جا کے ان جلسوں کو لیڈ کر سکے۔ اور پھر جو حالات بنے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے لیے، لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں ہے، پی ٹی آئی کے لوگ انڈر ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا میاں اظہر صاحب کو گرفتار کیا گیا، میاں اظہر صاحب کو گرفتار کیا گیا، اور پھر بانی پی ٹی آئی کا نام لینے پہ بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ تو یہ اس طرح ہوگا، آپ دیکھیں کبھی کسی کو 3 ایم پی او کے تحت، کسی کو 6 ایم پی او کے تحت، کسی کو 16 ایم پی او کے تحت، یہ مختلف اور ایسے مقدمات بھی ہیں۔ میں ابھی آپ نے بات کی کہ صحافیوں کو نوٹس ہوئے، یوٹیوبرز کو نوٹس ہوئے، تو اس میں کوئی ادارہ، اس میں پارٹی بن ہی نہیں سکتا، ہائی کورٹ کی ججمنٹس ہیں، ہائی کورٹ کی ججمنٹس ہیں، یا ایف آئی اے کا ایک آفیسر اٹھ کے لوگوں کو نوٹسز دے رہا ہے۔ کیا ان ججز کی جو تصدیق کی بات تھی اس کے اگینسٹ کوئی جج آیا، اس کے اگینسٹ کوئی پبلک کا آدمی آیا، ایک محکمے کا آفیسر، ایک تھانے کا تھندار اٹھ کے کہے کہ جی یہ، وہ بات تھوڑی سی سوچنے کی ہے۔ بالکل آپ کا عدالتیں آزاد ہیں۔ عدالتیں اگر کسی کی حمایت میں فیصلہ دیتی ہیں تو دوسرے لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں، اگر دوسروں کی، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، حقائق پر مبنی بات ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، ہر کسی کو قانون کے ساتھ اور قانون کے مطابق وہ کرنا چاہیے۔ سردار صاحب، آپ کی طرف میں آؤں گا۔ یہاں پہ میرا کویشچن یہ ہے کہ چلیں کسی نے بڑا جلسہ کیا، کسی نے چھوٹی ریلی کی، کیا 8 تاریخ کو جب الیکشنز ہوں گے ان ریلی اور ان جلسوں کا اثر تب بھی ووٹر پہ پڑے گا؟ یا آپ اس کویشچن کو اس طرح سے لے لیں کہ کسی بھی ریلی یا جلسے کا ووٹر سے کیا لینا دینا ہے؟ یہاں تو ایکچوئل جو قیمت ہے وہ ووٹ کی ہوتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو کنسیڈر کرنا چاہیے 8 تاریخ کو، یا 8 تاریخ کو کوئی سرپرائز آنے والا ہے؟ اس میں آپ نے سوال کیا تو میرے ذہن میں ایک دم یہ بات آ گئی جو آج کل زیادہ چل رہی ہے، کہ ایک سمپتھی کا ووٹ بھی ہوتا ہے، اور
یوتھ میں سمپتھی پی ٹی آئی کے لیے بہت زیادہ ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، انہیں بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، یہ کوئی چھپنے والی بات نہیں۔ اب اوپر سے جو ان کے ساتھ یہ اقدامات ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کے رہنما ریسٹ ہیں، کوئی بھاگے ہوئے ہیں، ان سے نشان لے لیا گیا، کھل کر ان کو ریلی جلسے کی اجازت نہیں ہو رہی۔ کون سا جلسہ پی ٹی آئی کا ہوا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہوا نا ابھی تک۔ جیسے ہو رہے ہیں کہاں پہ؟ لیکن وہ اصل میں اب قیادت نہیں ہے نا۔ اب دیکھیں بیرسٹر جو اصل میں پی ٹی آئی تو اس کی پوری پارٹی ڈسمینٹل ہو گئی ہے، پارٹی ڈسمینٹل ہو گئی ہے، ہو گئی ہے نا، انہوں نے اس کو تارا کر کے رکھ دیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ آزادی چاہ رہے تھے، انہوں نے آزاد کر دیا ان کو۔ آزادی مانگ رہے تھے نا آپ لوگ۔ آپ کہہ رہے ہیں میں انالیسسٹ ہوں سر میں وہی کہہ رہا ہوں، اب یہ بات سر میں یہی بات کر رہا ہوں نا سر، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ آزادی مانگ رہے تھے، آپ کو آزادی مل گئی۔ ہم نے نہیں مانگی جی، ہم نے اچھا آپ نے نہیں مانگی، چلیں پارٹی کے ہوں گے، میں نے سوچا خیر تھوڑا سا پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں۔ وہ اس طرح ہے نا کہ حوصلہ رکھ کے جی بولے جو حقیقت ہے وہ جی بولیں سردار صاحب۔ یہ تو نہیں کرنا کہ آپ کا خیال رکھ۔ سردار صاحب میں نے عذرائے لقمہ آپ کو یہ بات کی کہ آپ آزادی مانگ رہے تھے، نہیں وہ تھوڑا سا وہ پوائنٹ سے وہ جو ہے وہ ہٹ جاتے ہیں۔ انہوں نے آف دا ریکارڈ بھی مجھے بولا مجھے آزادی اظہار رائے کا حق پروگرام میں دیا جانا چاہیے۔ یہ ان لوگوں کی عادت ہے جی، کوئی بات لیڈروں کی، محبوب کا تایات کی۔ جی خیر آپ اپنا پوائنٹ دے رہے تھے، کیا بات ہو رہی تھی؟ آپ یہ بتا رہے تھے پی ٹی آئی کا، یہی آپ بات کر رہے تھے، آپ کر رہے تھے کہ ووٹر 8 تاریخ کو سرپرائز کرے گا۔ ہاں جی، وہ اب یہ چیز آ رہی ہے، سننے میں آ رہی ہے کہ ایک ہندکو کا محاورہ ہے، جی بیان نہیں آپ کریں بالکل، وہ ایتھکس کے خلاف، وہ آف دا ریکارڈ کریں گے آف دا ریکارڈ کہ یہ جلسے جلوسی کرتے رہیں گے، ووٹ کسی اور کو پڑ جائے۔ یہ بات بڑی سرائت کر رہی ہے، میں آپ کو بتا دوں ابھی سے۔ دیکھیں اب اسی لیے دیکھیں ہم لوگوں نے اسی لیے حقائق پہ ہر طرف سے نظر رکھی۔ یہ کویسچن اٹھانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ آپ جلسوں کو نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں۔ ہاں انہوں خیر یہ تو کیا، اچھا آپ کا اس پہ پوائنٹ آگے قاری صاحب آپ ایک اپنا پریسائز سا پوائنٹ دیں۔ موتی بھائی مجھے ہنسی آ رہی ہے، میں کہنا چاہ رہا تھا آپ کو شاید سمجھ آ گیا۔ جی خیر ناظرین میرا اگلا کویسچن یہ ہے کہ پاکستان میں ووٹ ڈالنے والا زیادہ اہم ہوتا ہے یا ووٹ گننے والا؟ دونوں اہم نہیں ہوتے، جو دے کر جاتا ہے وہ اہم ہوتا ہے۔ جو ماضی کے تجربے ہیں نا، جی آپ نے دیکھا وہ دھند میں 8 گھنٹے تک آرو راستہ ڈھونڈتے رہے، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا۔ بعض اوقات جو ہوتا ہے، اب ویسے بھی آج کا اسموک کا ٹائم ہے، آپ کو پتہ ہے نا موٹر ویز بند ہوتی ہیں، بالکل اسموک کا ایشو ہے۔ آج تو اکتوبر میں بھی تھی۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا، پہلے ہم نے کبھی آر ٹی ایس بیٹھنے کی باتیں سنی، کبھی ہم نے دھند میں آروز کے راستہ بھولنے کی باتیں سنی، کبھی ہم نے ان آرو کو کہیں غائب ہونے کی باتیں سنی۔ خیر اس پہ ایک پوائنٹ آپ اپنا پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے۔ ابھی وہ لومڑی کی خبر بھی رہتی ہے۔ او یس وہ آپ جس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں نا، ڈیموکریسی، تو ڈیموکریسی بیسیکلی ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف دی پیپل، فار دی پیپل اینڈ بائی دا پیپل۔ کیا آپ کو کہیں پہ بھی پاکستان میں کسی جگہ جمہوریت نظر آئی؟ کیا پاکستان میں جمہوریت سوٹ کرتی ہے؟ دیکھیں پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، یہاں پر خلافت کا نظام چلنا ہوگا۔ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو اسلام کے زرعی اصولوں کے مطابق کرنی ہوگی۔ آپ کا آئین اگر قرآن اور سنت کو سپریم لا کہتا ہے تو پھر آپ کو قرآن اور سنت کا سپریم لا بنانا ہوگا۔ آپ کی اسمبلیوں میں ایسے لوگ چلے جاتے ہیں جو قرآن اور سنت کو سرے سے سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ بالکل قاری صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ آپ ان سے 5واں کلمہ پوچھیں جی تو وہ نہیں، ایجوکیشن کا دینی دنیاوی تعلیم کا ایک بہت بڑا ہمارے ملک میں فقدان ہے۔ سردار صاحب آپ مجھے اس پہ کا پریسائز آنسر دے دیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کس پہ جی؟ یہ جو میں نے ابھی کویسچن پوچھا ہے، کون سا تھا؟ آپ کو کویسچن نہیں آتا؟ نہیں میں کچھ اور سوچ رہا تھا۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ چلیں آپ نیوز بریک کر دیں۔ آپ نیوز آج آپ کا مائنڈ کہاں پہ ہے؟ جی ہاں وہ سر وہ آپ کی لومڑی ادھر سے آئی تھی، پھر آپ کو دیکھ کے واپس چلی گئی۔ آج کہاں پہ گم ہے؟ آج گم سوم ہے۔
دو چیزیں بڑی جی، زبردست جی۔ ہیں ابھی انڈر دا کارپیٹ ہے. ٹھیک ہے. معلوم نہیں صحیح اچھا ہے. دو جو آپ نیوز دینا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. معلوم نہیں یہ غلط ہے صحیح ہے. ٹھیک ہے. جب اگر کام ہو گیا تو صحیح ہوگی, ٹھیک نہ ہے. ہوا تو غلط ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. سردار شیر بہادر صاحب سنا ہے بیٹھ رہے ہیں, یہ جو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین وڈرا کر رہے ہیں. جی جی جی. جی ناظرین, سردار شیر بہادر صاحب کی, سردار توقیر صاحب ہمارے پروڈیوسر یہ خبر دے رہے ہیں کہ ان کا چانس یہ بن رہا ہے کہ وہ الیکشن سے وڈرا کریں گے. شاید وہ وڈرا کریں. جی ٹھیک ہے. دوسری خبر, سردار صاحب مجھے ویسے اس بات پہ یقین نہیں آ رہا, یقین تو ہمیں بھی نہیں آ رہا. سردار شیر بہادر الیکشن سے وڈرا کرے گا, جبکہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کی وہ جو کہتے ہیں نا اس تالاب میں بارش کا پہلا قطرہ وہ پتھر کا جو کنکر تھا وہ سردار شیر بہادر ہی تھا. اور میرا خیال ہے سردار شیر بہادر کو خیر دوسری جو خبر ہے نا, دوسری خبر دیں. جی جی بتائیں پلیز. کہ ان کی کچھ انڈر کارپیٹ ہی کوئی بات چیت چل رہی ہے ٹھیک کہ ہے. جتنے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, سیل پرچیز, جی ہاں, یہ الیکشن جو جیتیں گے, ٹھیک ہے, وہ تو بات طے شدہ ہے پہلے سے قومی سطح پہ, تو وہ پارلیمنٹیرین کو جوائن کریں گے. سردار صاحب یہ بات آپ نے, جی ناظرین آج کا پروگرام, اس بات میں صرف ایک جملہ سردار توقیر صاحب نے جو آپ سے انفارمیشن شیئر کی ہیں, یہ باتیں آج سے نہیں, جب سے یہ الیکشن کی کمپین سٹارٹ ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے نام پہ ووٹ لینے والے یہ لوگ, یہ جو ایم پی ایز کی لاٹ اگر منتخب ہو بھی گئی تو انہوں نے پہلے سے یہ کمٹمنٹ طے کر رکھی ہیں کہ شاید, جی بالکل, یہ شاید ایسا نہ بھی ہو, اس طرح کی پیش رفت شاید ایسا نہ بھی ہو, مگر مارکیٹ میں یہ رومرز ہیں. یہ پرویز خٹک صاحب کی, اچھا یہ مولانا صاحب, چلیں ابھی اگر آپ اس چیز پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ پی ٹی آئی دوبارہ سے, یہ بات یہ لوگ پی ٹی آئی والے, پاکستان تحریک انصاف والے کر رہے ہیں کہ ہم اگر دوبارہ سے حکومت میں آ گئے تو ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. تو مولانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم نے انہیں ایسا بٹھایا ہے کہ یہ اب کبھی بھی حکومت میں نہیں آئیں گے. انہوں نے بٹھایا ہے؟ نہیں, انہوں نے ایک بات کی ہے, انہوں نے کہا ہے نا کہ ہم نے ایسا بٹھایا ہے کہ یہ دوبارہ, مطلب سیاسی طور پہ ہم لوگوں نے انہیں ایسے شکست دی ہے کہ اب وہ سیاست کے قابل ہی نہیں رہی. سیاست میں تو انہوں نے شکست ہی نہیں دی. خیر وہ الیکشن میں تو شکست نہیں دے کر جیتے. الیکشن میں تو مولانا صاحب ہار گئے تھے نا علی امین گنڈا پور سے, لیکن وہ ابھی کی لیٹسٹ سچویشن کی بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کچھ ایک پلان چلا تھا وہ مریم نواز کے بیان سے کہ پہلے احتساب, ترازو کا پلڑا برابر, پھر اس کے بعد الیکشن. قاری صاحب بالکل آپ تو اس کا مطلب ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اسی پلان کا حصہ تھے. جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ پھر ہوا ہے تو اس میں پھر یہ بھی شامل ہے. لیکن میں ایک بات ایک ون لائنر دے دیں, پروگرام کا وقت بالکل ختم ہونے والا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کروں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے سندھ میں لاڑکانہ میں اپنے خطاب میں یہ بات بھی کہی ہے کہ جے یو آئی ایف کے لوگوں کو کمپین نہیں چلانے دی جا رہی, ان پہ خود کو شاملے کیے جا رہے ہیں, ان کی ریلیز پہ, ان کے جلوسوں پہ اٹیکس ہو رہے ہیں. کے پی کا انہوں نے بتایا, بلوچستان کا. کوئی ایسی خبر تو آئی اب یہ میں مولانا صاحب کی سپیچ کا حوالہ دے رہا ہوں سردار صاحب, ٹھیک ہے, لیکن میں یہ بات کہوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جمعیت علماء اسلام بلوچستان کے اندر اور کے پی کے اندر ایک پولیٹیکل ان کی اپنی حیثیت ہے, نہ انہیں کوئی کل مائنس کر سکا, ایک سیاسی حقیقت ہے, سیاسی وہ ایک سیاسی حریف ہیں ان کے اور رہیں گے. ٹھیک ہے, بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا, کشمیر کمیٹی کے چیئرمین, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین آج میں اس پروگرام میں اسپیشل تھینکس کا ایک میسج دینا چاہوں گا. میرے کیمرہ مین ہیں جو ہمارے اتنے پروگرامز کرتے ہیں, ہمیں اتنا برداشت کرتے ہیں, بشارت ایوان صاحب, آج میں سب سے پہلے ان کا اسپیشل تھینکس کروں گا. اس کے بعد ناظرین ایک کویسچن رہ گیا, اس کو بھی ڈسکس کروں گا. سر یہ ووٹ کو عزت دو کا ایک نعرہ میاں صاحب نے لگایا تھا, یہ ووٹ کو عزت دو کیا مطلب؟ اللہ بخشے جی, ووٹ کو عزت دو کو وہ نہیں, ووٹ کو کیا میاں صاحب نے خود عزت دی ہے؟ ان کا ایک بیانیہ تھا نا جی کہ ووٹ کو عزت دو, لیکن وہ جب جس طرح وہ لندن پلان کے مطابق وہ بیٹھے تھے, پھر ججوں کا احتساب, جرنیلوں کا احتساب انہوں نے وہاں کیا تھا, پھر اسی سے ہی مکر گئے تھے. محبوب قائد, تایات قائد, تو وہ مکر ادھر آئے تو پھر بات کچھ اور ہو گئی, پھر بیانیہ ان کا وہ سب نے کہا یار یہ بیانیہ چینج کرو. جی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یہ بیانیہ ہے کیا چیز؟ ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, کوئی بھی بیانیہ ہو کسی کا بھی,
بیانیہ بیسیکلی میں بتاؤں، لیکن قاری صاحب آپ بتانا جی چاہیں آپ بتا رہے ہیں. بیانیہ بیسیکلی ہر ایک پارٹی کا جو ایک نیریٹو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک فاؤنڈنگ پلر ہوتا ہے کہ ایک پارٹی کی جو مین جو سب سے امپورٹنٹ پالیسی ہے جس کے گرد اس کی سیاست گھومتی ہے، وہ چیز بیسیکلی ان کا، وہ چاہے سچ ہو یا جھوٹ ہو. نہیں اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن آپ نے اسپیسیفکلی مجھ سے نیریٹو کی بات کی ہے، تو نیریٹو کسی بھی پارٹی کا جو ہے وہ فاؤنڈیشن ہوتی ہے، ایک پلر ہوتا ہے جس کے گرد اس کی سیاست گھومتی ہے. میں اس کو سراب کا نام دوں گا. آپ پتہ ہے سراب کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ. سراب آپ روڈ پہ جا رہے ہیں نا، گرمیوں کے دن ڈسیپشن ہے، آپ کو ایک وہاں شیشہ مزر یہ نظر آئے گا روڈ کے اوپر، جب آپ پاس جائیں گے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کو کہتے ہیں سراب، اٹس مین دھوکہ. یہ میرے مطابق، آپ ہو سکتا ہے تائید کریں قاری صاحب، آپ بھی سب، یہ ایک صرف دھوکہ کے علاوہ کچھ اصل میں بیسیکلی اب ایک تو وہ جرنل میں نے اس کی آپ کو ڈیفینیشن بتائی نا، اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بیانیہ بنانے کا بھی ایک بیانیہ کیا لیکن بیانیہ بنانے میں اگر پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایکسپرٹ تھا تو وہ بانی پی ٹی آئی تھے. اب ان کا بیانیہ کیا تھا یا کیسا تھا یا کیوں تھا یا اس کے کیا فوائد یا نقصانات تھے، وہ اپنی جگہ، وہ صحیح تھا وہ غلط تھا وہ اپنی جگہ، لیکن انہوں نے ذہن سازی کرنے کے لیے کافی زیادہ بیانیے بنائے ہیں. یہ بات نہ کرے ورنہ قاری صاحب آپ پہ بھی ٹھپا لگا لیں گے پی ٹی آئی. نہیں میں نے میری پوری بات اگر آپ وہ سن لینا کہ بیانیہ، قاری صاحب اس بات سے، قاری صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں نا؟ آپ نے پہلے بات کی ووٹ کو عزت دو. میں پوائنٹ وائز ٹائم ختم ہو رہا ہے سر، میں پوائنٹ وائز آپ نے اپنا دونوں حضرات نے اپنا موقف بیان کیا، میں سنتا رہا. تھوڑا سا نا مطیب صاحب آپ بھی اور میرے محترم سردار صاحب بھی حوصلہ رکھ لیا کریں. کوسچن کرتے ہیں تو پھر جواب بھی سن لیا کریں. آپ نے بات کی کہ ووٹ کو عزت دو کا وہ بیانیہ دم توڑ گیا. آپ جواب دینا، جلسہ نہ کریں نا. اب جب دم توڑ گیا سردار صاحب، ووٹ کو عزت دے کا کیا مطلب ہے؟ یہ عوام کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب عوام اپنی ووٹوں کی طاقت سے ایک نمائندہ منتخب کرتے ہیں تو پھر اس نمائندے کو ان کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کے لیے، ان کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اور اس ملک کی جس کی قیادت کے لیے لوگ اسے منتخب کرتے ہیں اس کو اپنا کام کرنے دیا جائے. ووٹ کو عزت دے کا یہ مطلب بھی ہے کہ وہ ادارے جو اس ملک کی تنخواہیں لیتے ہیں، تو کیا عوام 25 کروڑ عوام کے جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں کیا ان کو یک جنبش قلم گھر بھیج دیں؟ ایسا نہیں ہوتا. ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہی یہی ہے کہ آپ سویلینز کی جو سپرمیسی ہے، جو عوام کی ووٹ کی طاقت سے منتخب کرنے کی جو اختیار ہے، آپ اس کو ٹھڈے نہ ماریں. بالکل ٹھیک ہے، لیکن ابھی آپ نے یہ بات کر دیا، لیکن یہ باتیں صرف باتیں نہیں ہونی چاہیے نا. پھر پاکستان مسلم لیگ نون کا کام تھا کہ سول سپرمیسی کی بات وہ لوگ اپنے منشور میں بھی کرتے، لیکن ان کے منشور میں سول سپرمیسی کی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ہر کوئی لاڈلا بننا چاہتا ہے. یہ خواجہ آصف نے تائید کر دی تھی نا، اس نے کہا کہ ہماری خواجہ کون سے آدمی چیف تھے پچھلے والے، قمر جاوید باجوہ، جی ان سے تو بات یہ کافی مہینوں پہلے کی شروع ہو گئی تھی. خواجہ آصف کا بیان ہے. جی بالکل، آپ اپنے منشور میں یہ چیز سول سپرمیسی کی کرتے، چارٹر آف ڈیموکریسی کی کرتے. یہ وہی باجوہ صاحب تھے جو پہلے عمران خان کے ساتھ ایک پیج پہ تھے. نہیں، میں آصف چلیں پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے سر خواجہ آصف نے باجوے کی بات کی ہے نا. نہیں، نواز شریف کو باہر کس نے بھیجا؟ سر آپ کے عمران خان نے، آپ کے دستخط کر کے ود دا پرائم منسٹر کی اس کی اپروول پہ گیا. مجھے یہ بتائیں آپ کا بیان ہے خواجہ آصف؟ نہیں، آپ کا خواجہ آصف بیان کی اہمیت نہیں ہے. وہ ڈاکومنٹس وہ جن پہ سائن ہے، وہ جو اپروول لیٹر ہے سر ہمارے پاس وہ ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں. جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. آج کے لیے الیکشن سیل سے اتنا ہی. ہم لوگوں نے کافی چیزیں ڈسکس کی. کل ہمارے پاس کچھ بڑی دلچسپ معلومات آنے والی ہیں حقائق پہ مبنی. پروگرام کو ضرور دیکھیے گا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.